آگے ہمارا موضوع ہے جی آیت 55 اور 56 عہدہ اور امارت۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی تھی، لیکن دنیاوی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ پھر اس کو آپ نے جس طرح نبھایا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جو سارا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ اپنا نظام مملکت میرے سپرد کر دو، میں حفیظ بھی ہوں، میں امین بھی ہوں۔ واہ، اس سے سبحان یہ اللہ۔ اصول نکلا کہ کیا عہدہ طلب کرنا جائز ہے۔ اس کے لیے پہلے میں بخاری کی 4447 نمبر حدیث بتانا چاہتا ہوں۔ اگر ریاست میں کئی ایسے افراد موجود ہوں کہ جن کے اندر یہ کیپیبلٹی ہو، یہ قابلیت ہو کہ وہ اس عہدے کو سنبھال سکتے ہیں، تو پھر عہدے کا مطالبہ جائز نہیں ہے، پھر خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس نے عہدہ مانگا وہ آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا، اور جس پر عہدہ دیا گیا، پیش کیا گیا، اللہ اس کی مدد فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو 4447 حدیث نمبر بخاری کی، اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ میں قریش کے چہرے پہچانتا ہوں کہ ان کی موت قریب ہے، تو مجھے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں رفاقت فرمانے والے ہیں، اب دنیا سے جانے والے ہیں، تو کیا پوچھ نہ لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے نہیں، میں کبھی نہیں پوچھوں گا، اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا تو اس کے بعد لوگ مجھے کبھی بھی سودے پہ نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ تب کی بات ہے جب کافی سارے لوگ اس صلاحیت کے مالک ہو، اور جب کوئی بھی بندہ صلاحیت کا مالک نہ ہو تو پھر عہدہ کہہ کر لینا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ جس وقت یہ عہدہ طلب کر رہے ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں اور اس وقت مملکت میں سب سے زیادہ علم والے بھی ہیں، آپ نے فرمایا مجھے یہ نظام دے دو، اور پھر کتنا خوبصورت آپ نے نظام چلایا۔ اس کی ساری بات گھوم کے ایک نقطے پہ آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے دورہ حکومت میں ایک بات کو پیش نظر رکھا کہ آپ نے عدل و انصاف کو قائم رکھا، اور اس عدل و انصاف کے قیام کی وجہ سے آپ نے یہ سارا نظام بہترین رکھا۔